کتنے نبی علیہ السلام سے عشق کرتے ہیں، کتنا پیار اور کتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ بھی ہم سب کو علم ہوگا۔ جب حقیقت انسان کے سامنے آتی ہے پھر اس کے بعد علم ہوتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اور بعض حضرات وہ ہوتے ہیں جو حقائق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض حضرات وہ ہوتے ہیں جو حقائق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اگر ہم حقائق کو سامنے کریں گے تو ہمارے پیٹوں کا دھندا یہ بند ہو جائے گا، اگر ہم حقائق کو نہیں چھپائیں گے تو ہمارے پیٹوں کا دھندا یہ بند ہو جائے گا، حلوہ پوری پکوڑے کہاں سے کھائیں گے، اسی کے سلے میں ہمیں روزی مل رہی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ دل تو یہ چاہتا ہے کہ بہت بتاؤ، لیکن نہ تو تمہارے پاس سننے کا وقت ہے نہ ہمارے پاس بتانے کا وقت ہے۔ یہ ایک مجبوری ہماری بن گئی، جمعے کے دن آنا، نماز پڑھنا ہے نہیں، چلو بھائی پورے سال میں پورے ہفتے میں نماز تو نہیں پڑھتے، کم سے کم جمعہ کا ادا کر دیا کریں، یہ ایک مجبوری ہے۔ ایمانداری سے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جس طریقے سے ہم جمعہ کے اندر صبح سویرا اچھی طریقے سے نہا دھو کے پہلے سے تیاری کرتے ہیں اور نمازوں کے لیے بھی ہم نے اسی تیاری کی، آج ماشاءاللہ ہماری مسجدیں پر ہیں، اگر اسی طریقے سے ہماری مسجد ہر نماز میں پر رہے تو کسی کی ہمت اور جرأت نہیں کہ وہ مسلمانوں کی طرف نظر دھکیل دے، ارے ہے کسی کی ہمت نہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اور آپ اپنے گلی کوچیوں میں اور اپنے آس پڑوسوں کے اندر اور سڑکوں میں اور اپنے اقرب کے تحت قریہ کے اندر آپ نے ایک بات سنی ہوگی 12 ربیع الاول، جس کو عید میلاد النبوی کہا جاتا ہے۔ کچھ حضرات آئے تھے اور بہت ساری باتیں ہوئی، تو آج ہمیں صرف مسئلہ ایک چھیڑنا ہے، مسئلے تو 3 ہیں، تینوں کو روشنی ڈالی جائے گی مختصر سے انداز میں، لیکن آپ حاضر اور ناظر جان کر خدا کو اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس اسلام کی کون سی باتوں کو، دین کی کون سی باتوں کو مانا جائے اور کون سی باتوں کو نہ مانا جائے۔ اہل سنت والجماعت جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اس بات کو اخذ کرتے ہیں، ہم اس بات کو لیتے ہیں، ہم اس بات کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کر دیتے ہیں کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہر ہو یا کم سے کم صحابہ کرام کی مہر ہو، جس پر نبی علیہ السلام کی مہر ہو، جس پر صحابہ کرام کی مہر ہو، اس چیز کو اہل سنت والجماعت لیتے ہیں، اور جس پر صحابہ کی مہر نہیں ہے، جس پر نبی کی مہر نہیں ہے، اس کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں، اس کا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی اس بات کا ثبوت دے دے کہ 12 ربیع الاول کے اندر آقا ایماندار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ نبی کہ جس نے ہم کو کھانے کا طریقہ سکھلایا، پینے کا طریقہ سکھلایا، کپڑے پہننے کا طریقہ سکھلایا، چپل پہننے کا طریقہ سکھلایا، وضو کرنے کا طریقہ سکھلایا، بیوی کے پاس جانے کا طریقہ سکھلایا، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا، بیت الخلا میں داخل ہونے کا طریقہ سکھلایا، بیت الخلا سے نکلنے کا طریقہ سکھلایا، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، آج میں نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے، آپ کے بعد اب دین میں کوئی نئی بات ایجاد نہیں ہو سکتی، اس دین کو میں نے پسند کیا جس دین کو تم نے پسند کیا۔ ہم نبی کے عاشق، حلوہ پوری کھانے کے لیے، مسجد سجانے کے لیے نبی کے نام لیتے ہو، بینڈ باجا بجاتے ہو، شراب نوشی کرتے ہو، گانا ناچتے ہو، اے اللہ کے بندو نبی کے نام پہ تم اس طریقے سے کام کر رہے ہو تو تمہارا عشق کہاں ہے؟ متفق فیصلہ ہے کہ 8 تاریخ سے لے کر 12 ربیع الاول تک مختلف بہت سارے اقوال مختلف کی ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ نبی کی پیدائش آقا امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول میں ہوئی، 9 ربیع الاول میں ہوئی، 11 ربیع الاول میں ہوئی، 10 ربیع الاول میں ہوئی، 12 ربیع الاول میں ہوئی، اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ایک چیز پر متفق فیصلہ ہے اور وہ ہے پیر کا دن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کون سے دن ہوئی؟ بولو نا، پیر کے دن ہوئی۔ کون سے دن ہوئی؟ پیر کے دن ہوئی۔ اس بات پر متفق فیصلہ ہے کہ نبی کی پیدائش پیر کے دن ہوئی، لیکن کلی طور پر یہ بہت لگا کے نہیں کہہ سکتے کہ نبی کی پیدائش 8 ربیع الاول کو، 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ بہت سارے اقوال احادیث مبارکہ کے اندر ملتے ہیں، لیکن 9 ربیع الاول کا قول مختلف بھی نہیں، اس پر تمام اکابر کی مہر ہے، تمام صحابہ کرام کا متفق فیصلہ ہے کہ سب سے زیادہ راجح قول 9 ربیع الاول کا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو، اس بات پر متفق فیصلہ ہے کہ نبی کی وفات 12 ربیع الاول کے اندر ہوئی ہے۔ آپ سوال کرتے ہیں کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آدمی دوسروں کی جنم ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم جنم پیدائش کا دن منائیں، جس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں میرے ذہن میں نہیں ہے، کیا کہتے ہوں گے اس کو، جنم چڑکو جیسے لفظ اس کو استعمال کرتے ہیں، ذہن میں نہیں ہے جی، لیکن اس کو بولتے ہیں جنم دن، کہ جب ہم آپ انگریزوں کا جنم دن منا سکتے ہیں، گاندھی جی کا جنم دن منا سکتے ہیں، اپنی اولادوں کا جنم دن منا سکتے ہیں، کیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ ان سے بڑھ کر نہیں ہے؟ خدا کی قسم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی تمام کائنات سے بڑھ کر ہے، دنیا کی کائنات سے بڑھ کر ہے۔ آپ کو تھوڑی سی استھتی بتاتا چلوں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 12 ربیع الاول منانی ہوتی، اپنا جنم دن منانا ہوتا، تو خدا کی قسم 12 ربیع الاول
امام مالک علیہ الرحمہ کا دور شروع ہوتا ہے. امام مالک علیہ الرحمہ کا دور شروع ہوتا ہے. ان کے دور میں 53 مرتبہ ربیع الاول آیا, کوئی جلوس نہیں نکالا گیا. میرے بھائی دوستو کان کھول کر سن لو, کوئی جلوس نہیں نکلا. اس کے بعد امام شافعی علیہ الرحمہ کا دور شروع ہوتا ہے. 61 مرتبہ ربیع الاول آیا, کوئی جلوس نہیں نکالا گیا. اس کے بعد امام احمد بن حنبل کا دور شروع ہوتا ہے. 53 مرتبہ ربیع الاول آیا, کوئی جلوس نہیں نکالا گیا. آگے چلیے امام بخاری علیہ الرحمہ کا دور شروع ہوتا ہے. امام بخاری وہ بخاری کہ جن کی بخاری ہر چیز کے اندر, جن کو آج ہم بخاری کہتے ہیں, حدیث بیان کرتے ہیں. آج اگر بتا دو کہ بخاری کے اندر کوئی حدیث ایسی ہو کہ جو جنم دن کی اجازت دیتی ہو, کوئی حدیث ایسی ہو کہ صحابہ کرام نے اس کے اوپر جنم دن دیا ہو, میرے بھائی بتا نہیں سکتے. امام بخاری علیہ الرحمہ کا دور شروع ہوا. کتنی مرتبہ 12 ربیع الاول آیا؟ 40 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا. کتنی مرتبہ آیا؟ 40 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, کوئی جلوس نہیں نکالا گیا. آگے چلیے امام مسلم علیہ الرحمہ کا دور شروع ہوتا ہے. امام مسلم علیہ الرحمہ کے دور میں 60 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, کوئی جلوس نہیں نکالا گیا. امام نسائی علیہ الرحمہ کا, امام ابو داؤد علیہ الرحمہ کا دور شروع ہوتا ہے. ان کے دور میں 63 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, کوئی جلوس نہیں نکالا گیا. امام نسائی علیہ الرحمہ کے دور میں 71 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, کوئی جلوس نہیں نکالا گیا. اس سے آگے چلیے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے دور میں 65 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, کوئی جلوس نہیں نکالا گیا. اس سے آگے چلیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کے دور میں 70 مرتبہ ربیع الاول آیا, کوئی جلوس نہیں نکالا گیا. اور چلیے بابا فرید الدین بن شکر علیہ الرحمہ کے دور میں 53 مرتبہ پر ربیع الاول آیا, کوئی جلوس نہیں نکالا گیا. اس سے بھی آگے چلیے جس کا ہم نام لیتے ہیں بہاء الدین ملتانی علیہ الرحمہ, بہاء الدین ملتانی زکریا علیہ الرحمہ کے دور ولایت میں 63 مرتبہ ربیع الاول آیا, کوئی جلوس نہیں نکالا گیا. 1460 سے لے کر اب سے 100 سال پہلے تک کسی اکابر کے دور میں, صحابہ کے دور میں, نبی و نبوت کے دور میں, تابعین کے دور میں, تبع تابعین کے دور میں, ائمہ مجتہدین کے دور میں, اکابر اولیاء کے دور میں, علماء کے دور میں کسی نے جنم دن منایا ہو, کسی نے جلوس نکالا ہو. خدا کی قسم آپ تمہارا عقیدہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو. آپ کہاں سے کہتے ہیں جنم دن کہاں سے بتایا ہے, کہاں سے نکالا جنم دن؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ تمہارے پیٹوں کا دھندا ہو سکتا ہے, نبوت کے کا سمندر نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے پیٹوں کا دھندا ہو سکتا ہے, نبوت کے عشق کا سمندر نہیں ہو سکتا. اگر نبوت کے عشق کا سمندر ہوتا تو فرانس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سام کے اندر گستاخی کی گئی. کیوں نہیں آواز اٹھی, کیوں نہیں منہ پھوٹا, کیوں نہیں تمہارے زمانے کے اوپر فائل پڑی؟ کیا ہمارا یہ بھی حق نہیں ہے کہ ہم نبی کی شان کے اوپر گستاخی کریں؟ ہم برداشت کر لیں گے حلوہ پوری کھانے کے لیے, پیٹوں کو دھندا چلانے کے لیے. ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, ہم عاشق رسول ہیں. ارے کون سے عشق تمہارے اندر ہے؟ ارے تم اگر کہتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول میں نبی کی وفات ہوئی, اس کا مطلب تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خوشیاں منا رہے ہو. قربان جاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, قربان جاؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی سے رحلت فرمائے, اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے, کون سے اعلان کیا؟ خدا کی قسم یہ کہہ دیا تھا, عمر نے ننگی تلوار نکال کر کہا اگر کسی نے زبان ہلا دی, اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ میرے نبی اس دنیا فانی سے رخصت ہو, اس کی گردن مانگ دوں, اس کی گردن مانگ دوں گا. آج ہم خوشیاں مناتے ہیں, آج ہم خوشیاں منا رہے ہیں. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الف سے لے کر یہاں تک کی تعلیم ہم کو سکھلا دی, الف سے لے کر یہاں تک کی تعلیم ہم کو سکھلا دی؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو بتا کے نہ جاتے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق اپنے کار کو, اپنے یار کو بتا کے نہ جاتے؟ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خلفائے راشدین کو بتا کے نہ جاتے کہ میرے مرنے کے بعد, میری وفات کے بعد, میری رحلت فرمانے کے بعد آپ میرے جنم دن کو منایا کریں؟
احادیثوں کی فرق برداری کرو، بالکل نہیں ہے۔ ارے ہم نے کیلوں کا طریقہ اپنایا، ہم نے غیر مسلموں کا طریقہ اپنایا، ہم نے کافری کا اپنا طریقہ اپنایا، ہم نے یہودیوں کا طریقہ اپنایا، ہم نے انگریزوں کے اجنٹ بن کر طریقہ اپنایا، ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو اپنے نبی کا عاشق بن کر، اپنے نبی کا غلام بن کر، اپنے نبی کا امتی بن کر امت کی تعلیم کو، اللہ کے نبی کی تعلیم کو نہیں مانا۔ یہ کون سا طریقہ ہوا؟ یہ کون سی چیز ہوئی؟ کسی کی زبان ہے، کسی کو پتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے ہر وقت اس امت کے لیے دعا کی ہے، مرتے دم تک اس امت کے لیے دعا کی ہے، اس دنیا پانی کو چھوڑے جب بھی دنیا کی ہے، جب بھی دعا کی ہے۔ میرے بھائی دوستو، آج کون ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے؟ کون ہے نبی کے نام پر کہنے والا؟ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یاد رکھو، کل قیامت کے دن تمام امت مسلمہ پہ گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی کہ کل جب میری شان میں گستاخی کی جا رہی تھی، تم میرا نام لیتے تھے، میرا کلمہ پڑھتے تھے، میرا قرآن پڑھتے تھے، میری سیرت کا نام لیتے تھے، میرے اخلاق کا نام لیتے تھے، میرے کردار کا نام لیتے تھے، میری تعلیمات کا نام لیتے تھے، اور میرے قریبانوں و اخلاق کو بہتر کا نام لیتے تھے۔ جب میری شان میں گستاخی ہو رہی تھی، تمہاری ضمانت کے اوپر فالش پڑ رہی تھی، تم کو بھی آواز نہیں نکال سکے۔ کل حشر کے میدان میں کیا جواب دو گے؟ کل حشر کے میدان میں کیا جواب دو گے؟ کون سے جواب آپ کے سامنے ہیں؟ جس نبی نے ہمیں کھانے پینے، یہاں تک کہ ایک صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا اللہ کے نبی مجھ کو حیض آ رہا ہے، میں پاک کس وقت ہوں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا اس میں بخاری شریف کے باب کے اندر باب الحیض کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے، یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جب وہ صحابی آئی اور مسئلہ معلوم کیا کہ میں حیض سے ہوں، کس وقت پاک ہوں گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فلاں وقت میں پاک ہوگی، فلاں وقت میں پاک ہوگی، اور اس کے لیے ایک علامت بتائی کہ آپ اپنی شرمگاہ میں کپڑی رکھ لیجیے۔ تو اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اس طریقے سے کھینچا؟ کیا آپ کو شرم نہیں آئی کہ نبی سے ایسی باتیں معلوم کر رہی ہو؟ یہ عورتوں کے مسئلے ہیں، عورتوں سے معلوم کرو، میں بتاتی ہوں کس طرح ہے۔ جب نبی یہاں تک تعلیم دے سکتے ہیں، جب نبی یہاں تک بتا کے رخصت ہو سکتے ہیں، تو کیا نبی علیہ السلام نعوذ باللہ اپنے جنم کی پیدائش کو بھول گئے؟ ارے ہم سے بڑے عاشق کون تھے؟ ارے کون تھے ہم سے بڑے عاشق؟ صحابہ تھے، جو ہر چیز کو نبی کی جان پر نچھاور کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق تھا کہ جب نبی نے قربانی مانگی، خدا کی قسم اپنے گھر کو جھاڑ کر نبی کی خدمت میں پیش کر دی۔ کیا اپنے نبی کی جنم دن کی پیدائش نہیں منا سکتے تھے؟ ارے منا سکتے تھے، نہیں منا سکتے تھے؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا تو میرے بعد محمد نبی ہوتا، اور جس کے بارے میں خود فرمایا کہ 22 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی کے مطابق نازل کیا گیا؟ کیا وہی نبی کے عاشق تھے؟ وہی جنم دن منایا جانتے تھے؟ کیا آج کے پیٹ کے دھندے چلانے والے، پیٹ میں گیس بننے والا، پیٹ میں درد ہونے والے آج نبی کی ذات کو متھان کرتے ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، پیٹ بازے بجاتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، گانے گائے جاتے ہیں، قوالی کی جاتی ہے۔ اور میرے بھائی دوستو، نعوذ باللہ جان بالکل میں گوار نہیں میری زبان سے میں الفاظ کہوں، وہ بات کیا ہو رہی، ناچ گانے تک ہو رہی، شرابت پی جا رہی ہے۔ خدا کی قسم شراب پینا تو بالکل حرام ہے، نفس قطعی سے ثابت ہے، فاسق اس کو قرار دیا گیا ہے۔ ارے شراب پی کر نبی کی شان میں قرار ڈالا جائے گا، نبی کی شان میں نبی کا نام لے کر شراب پی کر کون سا عاشق ہوئے؟ کون سا عاشق ہوئے؟ یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ نبی سے محبت ہے، یہ نبی سے عشق ہے۔ کہیں سے ثبوت نہیں ملتا، کان کھول کر سن لو، کہیں سے ثبوت نہیں ملتا،
ملتانی ابھی 100 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، پاکستان کے اندر ہے، ابھی 100 سال سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور بہاؤالدین زکریا ملتانی تک اگر کوئی بتا دے کہ نبی کی جنم دن کا، نبی کی پیدائش کا جنم دن منایا ہے، خدا کی قسم ان کے ساتھ مل کر جنم دن مناؤں گا، ان کے عقیدے کو قبول کروں گا، اور اگر نہیں ثابت کر سکے تو ہمارا عقیدے کو قبول کرنا پڑے گا۔ کون سی کتاب چاہے گے ہو؟ ارے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، پیران پیر جہاں سے آپ سلسلہ چلاتے ہیں، اجمیری علیہ رحمہ، ان کے دور میں بھی نہیں منایا گیا، جب صحابہ کے دور میں نہیں، تابعین کے دور میں نہیں، ائمہ مجتہدین کے دور میں نہیں، تو ہمارا طریقہ یہ کہ جس کو نبی نے نہ لیا ہو، جس کو نبی نے منع کیا ہو، صحابہ نے منع کیا ہو، اور اس چیز کو اہل سنت والجماعت اور دیوبندی کا عقیدہ ہے کہ اس چیز کو اخذ کرتے ہیں، اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرتے ہیں، جس پر نبی کی مہر ہو یا کم سے کم صحابہ کی مہر ہو۔ اب اس چیز پر نہ نبی کی مہر ہے نہ صحابہ کی مہر ہے، تب اس کو نہیں مناتے، ہم جشن نہیں مناتے، ہم تعزیہ نہیں نکالتے، ہم میلاد نہیں مناتے۔ میلاد وہ منائے گا جس کا پیٹ کا دھندا نہ چلے، میلاد وہ منائے گا جس کے پیٹ کے اندر درد ہو رہا ہو، میلاد وہ منائے گا جس کو رزق نہ مل رہا ہو، جس کو اپنے رزق کو حرام کر کے کھانے کی عادت پڑ رہی ہو، وہ میلاد منائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کے نام پر لوگ جائیں گے، گانا بھی بجے گا، شراب نوشی کی جائے گی، ناچا بھی جائے گا، اور تعزیت بھی، پٹاخے بھی پٹکائے جائیں گے، تو وہ جائز ہوگا؟ ارے جہاں شراب نوشی ہو رہی ہو، گانا بجانا ہو رہا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پیدا کیا گیا ہوں ان تمام مکاریوں کو توڑنے کے لیے، گانا بجانے کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں، بد اخلاقی کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں، آپس میں غربت کو پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج ہم درار پیدا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، وہ کام مت کرو، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم کے تحت انما المسلمون اخوة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا، بنعمته اخوانا، ایک نعمت کی بدولت ہم تمام کے تمام بھائی بھائی ہیں، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ہے نہیں ہے، پھر آپسی اختلاف کیوں؟ آپسی اختلاف کیوں؟ آپسی انتشار کیوں؟ خلفشار کیوں؟ یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں سے ہم کو رکنا چاہیے۔ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جو ہم نبی کی شان میں، کوئی ہمارے نبی کی شان میں، ہمارے نبی کی طرف اگر آنکھ بند دے گے، خدا کی قسم اس کی آنکھ نکالیں گے۔ کہو انشاءاللہ اس کی آنکھ نکالیں گے۔ اب ہمیں دفاعی جواب کی ضرورت نہیں، اقدامی جواب دینے کی ضرورت ہے۔ کب تک خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہو گے؟ کم سے کم احتجاج تو کر سکتے ہیں، کم سے کم بتا تو سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر اپنے نبی کی شان کے مطابق اپنے نبی کے اوپر ایک خون کا قطرہ بہانے کے لیے تیار ہے، ایک ایک چیز کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، تن من دھن اولاد بیوی بچے سب قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سرمایہ اگر کسی کا ہے، یہ کائنات بنی ہے، ارے کس کے لیے بنی ہے؟ آقا ایماندار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ساتھیوں، یاد رکھو کہ اس 12 ربیع الاول کے اندر کوئی کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا، کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر اس مجمع کے اندر کوئی کہہ دے کہ ہاں 12 ربیع الاول منانے کا ثبوت ملتا ہے تو وہ کھڑے ہو جائے، تاریخ کے حوالے سے بات کی جائے گی، تاریخ کے ورقوں کی ورق گردانی کیجیے اور آپ کو معلوم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے جانے کے بعد، میری اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کے بعد دین کے اندر ایک گلو کرے اور دین کے اندر اس کام کو ایجاد کرے، اسی چیز کو ایجاد کرے کہ جس کو کار ثواب
ناری اور جہنمی ہے. ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ وہ ایمان کے بھی اس کے اندر بس اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ایمان کو بھی خطرہ. کفر جیسا عمل کیا, کفر جیسا, اور جہنم تو اس کے لیے وعید آئی ہے. ابن ماجہ کی حدیث اٹھاؤ, نسائی شریف کی حدیث اٹھاؤ, ابو داؤد شریف کی حدیث اٹھاؤ, امام ترمذی علیہ الرحمہ کی حدیث اٹھاؤ, امام مسلم علیہ الرحمہ کی حدیث اٹھاؤ, امام بہقی کی حدیث اٹھاؤ, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور جب اللہ کے نبی نے خود قرآن میں اللہ نے فرما دیا, ارے قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہر چیز کا طریقہ, ہر چیز کی چیز, ہر چیز کا عمل اور نقل, عقل و نقل, فعل و حرف, ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر موجود ہے. کھاتے کیسے تھے, پیتے کیسے تھے, چلتے کیسے تھے, بیٹھتے کیسے تھے, اٹھتے کیسے تھے, بات کیسے کرتے تھے, مسکراتے کیسے تھے, ہنستے کیسے تھے, اور بال کیسے تھے, زلفیں کیسی تھی, دانت کیسے تھے, آنکھ کیسی تھی, کان کیسے تھے, ہر چیز نبی علیہ السلام کی محفوظ ہے. کیا نبی علیہ السلام کی چیز کو بتا کے نہیں جا سکتے؟ تو کیا ہوا؟ تو انشاءاللہ آئندہ ہمیں ایسی چیزوں کو بڑھاوا نہیں دینا ہے. کیا ایسی چیزوں کو بڑھاوا نہیں دینا ہے. آپ نے ایک مثال سنی ہوگی کہ جب انسان کسی کام کو کرتا ہے, اور مثلا ایک مثال دے تو دریا ہے, اور اس کے اندر ایک سوراخ کھل گیا باریک سا, اگر آپ اس کو اب بند کرنا چاہیں تو بند آسانی سے کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ ارے کر سکتے ہیں نہیں. اور اگر وہ دراڑ ہو جائے, زیادہ سوراخ ہو جائے تو بند کر سکو گے؟ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکو گے, نہیں کر سکو گے. اس لیے میرے بھائی دوستو, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام خرافاتوں سے, بدعاتوں سے دور فرمائے اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں نبی کے طریقے کو پہچان جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, وہ طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے رب راضی ہو اور آقا ایماندار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو. واخر الدعوان